الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ آپ اپنا سبق ملاحظہ کریں گے سورہ بقرہ شفا کی 35 ثمرہ شفا سے آگے ملاحظہ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو ابلیس لعین نے ان کو پھسلا دیا اس سے، یعنی اس درخت کے بارے میں۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پس ان دونوں کو نکال دیا، مِمَّا كَانَ فِي، جس جگہ وہ تشریف فرما تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے حکم دیا کہ تم اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں آپس ایک دوسرے کی دشمنی ہوگی، ایک دوسرے کے تم دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں ایک استقرار ہے، ایک مقررہ وقت تک کے لیے تمہیں ٹھہرنا ہے۔ وَمَتَاعٌ، اور تمہارے لیے سامان زیست ہے، مال و متاع الی حین، ایک معینہ مدت تک کے لیے۔ قبل ازیں آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب رب کائنات جل مجدہ الکریم نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا تو آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ تم جنت میں سکون اختیار کرو، جس طرح فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے حکم دیا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ جہاں سے جس قدر جتنا چاہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، وگرنہ تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو جاؤ گے، یعنی جو تمہارے لیے حد مقرر کی ہے اس حد کو کراس نہ کرنا۔ اگر تم نے شجر ممنوع کو کھایا تو گویا تم نے حد کو کراس کر لیا۔ قرآن مجید فرقان کے استرشاد گرامی قدر سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ رب کائنات جل وعلا نے حضرت آدم علیہ السلام کی تربیت فرمائی تھی کہ آدم علیہ السلام کو جنت پہ بھیج کر فرمایا جو چاہو جہاں سے چاہو جس قدر چاہو کھاؤ، کھلی اجازت دے دی، مگر فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے۔ کھانا تو درکنار رہا، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہ ایک تربیت کا انداز تھا کہ تم نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ تمہیں کون سی چیز کیسی لگتی ہے کیسی لگتی ہے، تم نے اپنے رب کا حکم ماننا ہے۔ جس چیز کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا اس کو اپنا لینا ہے، جس سے منع کیا اس سے رک جانا ہے۔ بالکل اسی طرح سمجھیے جس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا اور اس کا سبب، اس کی علت، اس کا ریزن کیا فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم کو تقوی میسر آ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی کا ایک معنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا، یہ تقوی کا مفہوم بنتا ہے۔ روزہ کی حالت میں دیکھیے، صبح آدمی سحری کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات بھوک بھی شدید ہو، دیر سے آنکھ کھولے، کھانا کھانا شروع کیا، ابھی بھوک مٹی نہیں ہے، بہت بھوک باقی ہے، تھوڑی سی ابھی مٹی ہے، کھانا کھا رہا تھا، اچانک اعلان ہو گیا سحری کا وقت ختم ہو گیا، کھانا پینا بند کر دیجئے۔ تو ایک ایمان والا کیا کرتا ہے، کھانا پینا بند کر دیتا ہے۔ بھوک ہے، کھانا بھی موجود ہے، گرم ہے، تازہ ہے، جی چاہتا میں کھا لوں، مگر وہ کھاتا نہیں ہے، سارا دن نہیں کھانا کھاتا، وہ کھانا اسی طرح سنبھال کے رکھ لیا۔ شام کو افطاری کا وقت ہوا، اعلان ہوا کہ اب افطاری کا وقت ہو گیا ہے، روزہ افطار کر لیجئے۔ وہ کھانا جو صبح نہیں کھایا تھا، جسے کھانا وہ حرام سمجھتا تھا، اب میں نہ کھاؤں گا، یہ حرام ہے کھانا، میں گناہ گار ہو جاؤں گا، میں نہیں کھاؤں گا،
سارا دن جس کھانے کو چھوڑے رکھا شام کو وہی کھانا کھانا شروع کر دیا۔ کو پوچھے کہ بھلے مانس اگر یہ کھانا درست نہیں تھا تو اب کیوں کھا رہا ہے؟ درست تھا تو صبح کیوں نہ کھایا؟ جواب اس کا کیا ہوگا؟ مرضی میری نہیں ہے، مرضی میرے مولا کی ہے۔ جب وہ مجھے کھانے کو حکم دے گا میں کھا لوں گا، جب وہ مجھے منع کرے گا میں منع ہو جاؤں گا۔ میری مرضی نہیں ہے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ یہ تقویٰ ہے کہ اللہ کا ڈر ذہن میں ہو اور جہاں کوئی بھی نہ دیکھے وہاں بھی یہ سمجھے کہ میرا اللہ موجود ہے۔ روزے دار کمرے میں چھپ کر بھی کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، اسے پتہ ہوتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم کو حکم دیا یہ نہیں کھانا ہے، سمجھانا یہ تھا کہ جس چیز سے میں نے منع کر دیا اس سے منع ہو جانا ہے۔ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا ہے، یہ کیوں منع کیا گیا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، نہیں، کچھ نہیں، بس صرف اتنی بات ہے میرے اللہ نے حکم دیا میں نے اس کو اپنانا ہے۔ حضرت آدم کو جنت میں بھیج دیا، ابلیس سے لئن کو راندہ بارگاہ بنا دیا گیا۔ ابلیس سے قسم اٹھائی فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے اللہ جس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں مجھے تو نے راندہ بارگاہ بنایا، مجھے بھی تیری عزت کی قسم ہے میں نسل انسانی کو چھوڑوں گا نہیں، ان کو گمراہ کروں گا، ان کو ورگلاؤں گا۔ لأقعدن لہم صراطک المستقیم، ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا۔ جو بھی کوئی تیرے سیدھے راہ پہ چلے گا میں اس کو ورگلاؤں گا، اس کو بہکاؤں گا اور اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا گیا۔ ابلیس سے لعین کو اس وقت تک جنت میں داخلہ کی اجازت تھی، ابھی اس کو جنت سے نہیں نکالا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام کے پیچھے ابلیس سے لعین بھی جنت میں گیا۔ ایک عرصہ کے بعد حضرت سیدہ حوا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ پھسلانے میں کامیاب ہو گیا کہ حوا اللہ تعالیٰ نے اس دانے کے کھانے سے منع اس لیے کیا تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی نہ بن جاؤ، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے، یہ درخت حیات ہے، اگر اس کو تم کھا لو گے تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اور تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ حضرت سیدہ حوا سلام اللہ تعالیٰ علیہ اس کے اس پھسلانے میں آ گئیں۔ میں نے بہکانے کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، بہکانا اور پھسلانے میں فرق ہوتا ہے، پھسلنا اور ہوتا ہے، بہک جانا اور ہوتا ہے۔ رب کریم نے یہاں فَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ فرمایا، ذلّ یذل مانا ہوتا ہے چلتے ہوئے پھسل جانا، اور اللہ رب العزت جل وعلا کا اشارے گرامی قدر جو یہاں جس معلوم ہو رہا ہے جس اس میں اشارے گرامی قدر سے کہ آدم علیہ السلام کی جانب خدا نخواستہ قصور کی نسبت نہیں کی جائے گی۔ میرا اللہ ارشاد مت ہے کہ وہ پھسل گئے، اور یہ پھسل جانے والا قصوروار نہیں ہوا کرتا، جو پھسل جانے والا ہوتے ہیں وہ رب کائنات جل مجد الکریم کی رضا کے مطابق عمل کرنے والا بھی بعض اوقات بھول کر کام کر لیتا ہے، اگر بھول کر کام ہو جائے پھر اس پر گرفتی ہوتی۔ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں بھول کر کھانا کھانے والے کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، وہ پیٹ بھر کے کھانا بھی کھا لے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھسلنے والا مجرم نہیں ہوا کرتا، بارش ہو رہی ہو، پھسلن ہو، کوئی آدمی پھسل جائے، ہر کسی کو غصہ نہیں اس پہ آئے گا بلکہ اس پہ ترس آئے گا، یہ آج خود نہیں پھسلا بلکہ یہ پھسل گیا ہے، یعنی اس سے غلطی ہو گئی ہے، آج خود نہیں پھسلا اس لیے اس کو سزا نہیں دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا فَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ شیطان نے ان کو پھسلا دیا، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، تو گویا شیطان کا پھسلانا اس لیے ان کی جانب گناہ کی نسبت نہیں کی جائے گی کہ انہوں نے گناہ کیا۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں خطا سے، گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، اور یہ بھول جانا یہ گناہ نہیں ہوا کرتا۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں کی نماز 2 رکعتیں ادا فرمائی تھی، اور ذوالیدین نام ایک صحابی انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ نے 2 رکعتیں ادا فرمائی ہیں، باقی صحابہ نے ان کی تائید کی۔ طویل حدیث مبارکہ میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو میرے کریم نے فرمایا تھا اللہ کے نبی بھولتے نہیں ہیں، ان کو بھلایا جاتا ہے۔ حضور نے سجدہ صاحب فرمایا، گویا اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ان کو یوں متشابہ نہ لگتا ہمیں سجدہ صاحب کا پتہ نہ چلتا کیسے کیا جاتا ہے، گویا ان کے بھولنے میں بھی ہزارہ حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو شجر ممنوعہ چکھایا، ابلیس سے لعین نے ان کو پھسلانے کی کوشش کی اور ان دونوں کو نکال دیا جنت سے، تو اللہ فرماتا ہے میں نے فرمایا
قلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اتر جاؤ جنت سے زمین کی جانب، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ اس کے کئی معانی ہیں۔ ایک یہ بھی معنی ہے کہ ابلیس اور انسان آپس میں دشمن۔ میرا اللہ فرماتا ہے انہ لکم عدو مبین، ابلیس تمہارا کھلم کھلا اعلانیہ دشمن ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کہا جاتا ہے جس طرح تورات میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ سانپ، مور یہ بھی زمین پر آ گئے تھے، گویا یہ بھی سانپ بھی انسان کا دشمن، انسان سانپ کا دشمن، مور سانپ کا دشمن ہے، سانپ مور کا دشمن ہے، گویا یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہے۔ اور دوسرا یہ انسان بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہے، جس کی تازہ ترین دلیل موجودہ زمانہ میں بھی جو قتل و غارت گری، جو دہشت گردی ہو رہی ہے، انسان کو دشمن ہے، قتل کرتا ہے، غارت گری کرتا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے خبر دے دی تھی تمہاری یہ حالت ہوگی، جنت میں نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، نہ الجھن ہے، نہ ایک دوسرے کی مخالفت ہے، زمین میں سب کچھ ہے۔ گویا اللہ رب العزت جل وعلا نے ایک احساس دلایا، جائے امن جنت سے نکل کر تم پرفتن جگہ پہ جا رہے ہو، یعنی اب وہاں تمہاری لڑائیاں بھی ہوگی، جھگڑے بھی ہوں گے، تنازعات بھی ہوں گے، اور جنت سب چیزوں سے محفوظ و مامون۔ رب کائنات جل وعلا نے میں تم کو وہاں ایک متعینہ مدت تک کے لیے ٹھہرنا ہوگا۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، فتلقى پھر القاء کیے، القاء کا معنی ہوتا ہے دل میں کسی چیز کا ڈھال دیا جانا، یعنی آدمی کے دل میں خیال پیدا ہو جانا میں ایسے کر لوں، میں ایسے کر لوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جانب اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات القاء کیے، اے آدم ان کلمات کے ساتھ تم توبہ کرو، ہم تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے۔ وہ کلمات مقصہ کیا تھے؟ ایک تو قرآن کریم فرقان حمید میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرض کیا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پالنے والے، ہم نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے، اگر تمہاری مغفرت نہیں فرمائے گا، ہم پہ رحمتوں کا نزول نہیں فرمائے گا، تو ہم نقصان اٹھانے والے برباد ہو جائیں گے، مولا تعالیٰ ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم پہ اپنی شان کریمی کے صدقے رحمت نازل فرما۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں یہ لکھا ہے کہ رب کائنات نے آدم علیہ السلام کے دل میں ایک بات کو القاء کیا۔ یاد رکھیے شعور کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے لاشعور، ایک ہوتا ہے تحت شعور، ایک ہوتا ہے شعور۔ میں اس کی تھوڑی سی مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ اس وقت آپ سب کی توجہ میری جانب ہے اور آپ کے شعور میں میں موجود ہوں کہ آپ کی تمام تر توجہ میری طرف ہے، میرے سوا کسی اور کی جانب آپ کی توجہ نہیں ہے۔ آپ پورے انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ میری باتوں کو، میری گفتگو کو سن رہے ہیں، گویا آپ کے شعور پر اس وقت میں چھایا ہوا ہوں، میری باتیں آپ کے شعور کے اندر موجود ہیں۔ تحت شعور کیا ہوتا ہے؟ تحت شعور یہ ہے کہ میں آپ میں سے کسی ایک سے سوال کروں تمہارے جو بستر ہے اس بستر کی چادر کا رنگ کیسا ہے، تمہارے گھر کے کمرے کا رنگ کیسا ہے، کیسا پینٹ کیا ہوا ہے، آپ نے کس سالن کے ساتھ کھانا کھایا، میں کوئی ایک سوال کروں تو پھر کیا ہوگا، آپ کی توجہ فوراً آپ کے گھر چلی جائے گی۔ سالن کا سوال کروں گا تو آپ کے سامنے آپ کا سالن آ جائے گا، پہلے آپ کے ذہن میں سالن نہیں تھا۔ میں نے کمرے کا نام لیا، آپ کے ذہن میں کمرہ، اس کا رنگ بھی آ جائے گا۔ میں نے آپ کی بیڈ شیٹ کے بارے میں پوچھا، آپ کی چار پہ بچھی ہوئی چادر آپ کی نگاہ میں آ جائے گی۔ یہ کیا تھا؟ جو تحت شعور میں تھا، میں نے اس کو مہمیز دی، برانگیختہ کیا، جھنجھوڑا، اور وہ چیز شعور کے اندر آ گئی۔ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ وہ چیز جو تحت شعور میں ہوتی ہے وہ شعور میں آ گئی۔ لا شعور کیا ہے؟ ایک شعور ہے، ایک تحت شعور ہے، ایک لا شعور۔ تحت شعور کی میں نے مثال دی کہ شعور آپ میری جانب متوجہ ہیں، آپ کے ذہن میں اس کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے آپ کا گھر کا نام لیا، آپ کا فوراً دھیان گھر کی جانب چلا گیا، اب آپ کے شعور میں وہ گھر آ گیا، جو تحت شعور میں تھا ابھر کر شعور میں آ گیا۔ لا شعور کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو کہوں کہ میں نے آپ کو کتاب دی تھی
وہ مجھے چاہیے، مجھے واپس کر دو۔ آپ کہیں شاہ صاحب آپ نے مجھے کتاب نہیں دی تھی۔ میں کہوں گی جی میں نے آپ کو کتاب دی تھی، یاد کرو۔ کہ جی نہیں شاہ صاحب آپ نے مجھے کتاب نہیں دی تھی، مجھے کوئی یاد نہیں ہے۔ میں کہوں اچھا یاد کرو، تم اپنے دروازے میں کھڑے تھے، فلاں دوست تمہارے پاس کھڑا تھا، کتاب کا رنگ ایسا تھا، میں تم سے باتیں کر رہا تھا، تم اس وقت فلاں بات کہہ رہے تھے، میں نے تمہیں کتاب پکڑائی تھی، میں نے تمہیں کہا تھا اندر جا کے الماری میں رکھ لینا، سنبھال کے رکھ لینا۔ تم نے غور کیا، سوچا کہ ہاں 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 مجھے یاد آ گیا، واقعی آپ نے کتاب دی تھی۔ یہ کیا تھا؟ لاشعور میں چیز موجود تھی جس کو میں نے سختی کے ساتھ جھنجھوڑا، وہ پہلے تحت شعور میں آ گئی، پھر شعور میں آ گئی۔ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی چیز کا انسان کے دل میں القاء کیا جانا، وہ باقی ساری چیزیں چھوڑ کر انسان کے ذہن میں وہ چیز ابھر آتی ہے، وہ شعور میں وہ چیز آ جاتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تحریر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پرانی بات یاد دلائی۔ وہ پرانی بات کیا تھی؟ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تھی تو آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھول کر دیکھا تھا تو ساق عرش پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا پڑا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آدم علیہ السلام کے قلب انور میں اسی وقت خیال آیا تھا یہ شخصیت بہت عزت والی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ یاد ان کو دلا دیا کہ تو نے پڑھا تھا میرے نام کے ساتھ کسی کے نام کو۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا تعالیٰ میں تجھے وسیلہ پیش کرتا ہوں اس ہستی کا جن کا نام محمد مصطفیٰ ہے، تو میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ وہ یہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ القاء کیا تھا فتلقى آدم من ربه کلمات، تو اللہ نے آدم کے دل میں القاء کیا ان کلمات مقدسہ کو، فتاب علیہ تو انہوں نے توبہ کی، انہ تواب الرحیم اللہ تعالیٰ کی توبہ کو قبول کیا، کو توبہ کو قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کن کلمات کے ساتھ توبہ کی تھی؟ اس حقیقت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ میں نے مفسرین کرام کے اقوال آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں کہ بعض کا قول یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا قول ہے کہ انہوں نے رسول رحمت کا وسیلہ پیش کیا تھا۔ میرا اللہ جانتا ہے کہ حقیقت میں وہ کون سے کلمات تھے جو ان کو القاء کیے گئے۔ انہوں نے کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرما لیا۔ توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ بحمد اللہ تعالیٰ آج کا دن جو بیتا ہے نا ہمارے ہاں، آج یہ یوم عرفہ تھا، جو آج کل کو یوم نہر ہے۔ حضرت آدم کی توبہ کی قبولیت کا اعلان یوم عرفہ میں ہوا ہے، یعنی آج کا دن جو بیتا ہے نا، گزرا ہے، حضرت آدم کی توبہ کی قبولیت کا اعلان یوم عرفہ میں ہوا۔ ذی الحجۃ المکرم کی 9 تاریخ کو میدان عرفات میں جبل رحمت کی چوٹی پر اللہ تعالیٰ آپ سب کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ آپ جب میدان عرفات میں جائیں گے تو وہاں آپ کو پہاڑ ایک نظر آئے گا۔ آج بھی اگر لائیو آپ دیکھتے ہیں حج تو وہ پہاڑ آپ کو سفید رنگ کے کپڑے میں ڈھکا ہوا نظر آتا ہے۔ دراصل حاجیوں کی کثرت ہے جو پہاڑ پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ چڑھنا نہ سنت ہے نہ واجب ہے، لوگ کیوں چڑھتے ہیں؟ اس نیت کے ساتھ چڑھتے کہ اس پہاڑ پہ چڑھے تھے حضرت آدم اور حضرت سیدہ حوا، ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرندیب کے علاقہ میں اتارا تھا اور حضرت سیدہ حوا کو ساحل سمندر پر بحر الاحمر کے کنارے پر اتارا تھا۔ محبت جدہ اس کو کہا جاتا تھا کہ دادی کے اترنے کی جگہ، جدہ دادی کو کہتے ہیں عربی میں، جد دادی کو کہتے ہیں، اردو میں ہم آبا و اجداد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جد و نسل استعمال کرتے ہیں، جدہ دادی کو۔ تو حضرت سیدہ حوا یہاں جدہ میں تھی اور حضرت آدم سری لنکا کے علاقہ سرندیپ میں۔ 300 سال بعد مفسرین کرام فرماتے ہیں آپ روتے رہے، ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے، پھر ذی الحجۃ المکرم کی 9 تاریخ کو دونوں تو ڈھونڈتے ایک دوسرے کو میدان عرفات پہ جمع ہو گئے۔ وہ توبہ کی قبولیت کا اعلان ہو گیا، آپس میں ملاقات ہو گئی، اور اب آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا ہمارے والدین ہیں۔ کیا بلا ہمارے والدین ہیں۔ اب جو ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان رب کائنات نے فرما دیا کہ آدم میں نے تجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے،
تو آدم علیہ السلام کو اپنی ساری اولاد یاد آئی کہ جب والدین کو کوئی چیز ملتی ہے تو ان کے دل میں اپنی اولاد کی محبت مزید بڑھ جاتی ہے کہ میں اپنی اولاد کی خاطر بھی کچھ کروں۔ آپ سارے کے سارے جانتے ہیں کہ مرد جو کماتا ہے اپنی بیوی کے لیے، والدین جو کماتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، ایسے ہے نا، وہ اپنی اولاد کے لیے جمع کرتے ہیں، میری اولاد کے لیے گھر بن جائے، میری اولاد کے لیے جائیداد بن جائے وغیرہ وغیرہ۔ آدم بھی اپنی اولاد سے پیار فرماتے تھے، انہوں نے کیا مولا تعالیٰ میری توبہ تو قبول کر لی، گناہ تو میری اولاد سے بھی سرزد ہوگا۔ شیطان نے جنت جیسے محفوظ مقام میں مجھے پھسلانے کی کوشش کی ہے، تو دنیا تو ہے ہی پرفتن مکان، یہ تو ہے ہی سراپا فتنہ، یہاں تو شیطان کا دور چلے گا، میری اولاد سے بھی گناہ ہوتے رہیں گے۔ مولا تعالیٰ تو نے میرے قصور کو معاف فرما دیا ہے، جو میری اولاد سے قصور ہوگا مولا تعالیٰ ان کی معافی کا طریقہ کیا ہوگا؟ میرے اللہ نے وعدہ فرما دیا، مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا، اے آدم میں تیرا رب وعدہ کرتا ہوں تیری اولاد میں جو بھی ایمان والا آج کے دن اس میدان میں آ کر مجھ سے توبہ کرے گا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ میرے اور آپ کے کریم آ کر رسول رحمت فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، جو حج کر لیتا ہے نا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رزق حلال سے حج کرتا ہے، وہ حج کے بعد گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی رہ ہی نہیں جاتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے صدقہ سے رب کائنات نے کتنا بڑا اجر عطا فرمایا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم علیہ فتلق کا آدم ربہ کلمات فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا آدم علیہ السلام کے قلب انور میں کچھ کلمات مقدس کو، پھر ان کی توبہ کو قبول کیا۔ انہ التواب الرحیم، وہ بہت ہی توبہ کو قبول کرنے والا مہربان ہے۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے فرمایا تم سارے کے سارے اتر جاؤ، یعنی یہ حکم دیا پہلے ہی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ، اے آدم تم زمین میں چلے جاؤ، تمہاری نسل پیدا ہوگی، نیک بھی ہوں گے، بد بھی ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، برا بھی ہوں گے، اعلیٰ بھی ہوں گے، ادنا بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، گناہ گار بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے۔ میرا فیصلہ فرماتا ہوں کہ تم جنت سے جا رہے ہو نا، ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہے، تم جنت پہ جا رہے ہو اپنی پشت انور میں، اپنی پوری نسل لے کے جا رہے ہو، لیکن میں رب تمہیں ارشاد فرماتا ہوں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جس کے پاس تم میں سے یعنی تیری اولاد میں سے جس بھی کسی کے پاس میری جانب سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پھر وہ ہدایت کی پیروی کرے۔ جس طرح الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ ہمارے پاس ہدایت آئی کہ نہیں آئی، نور ہدایت یہ قرآن کریم آیا کہ نہیں آیا نا، ہمارے نبی تشریف لائے کہ نہیں۔ الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق دے دی ہے، ہدایت کی دولت عطا فرما دی۔ اسی طرح پہلے انبیاء علیہ السلام، میرے اللہ نے ارشاد میں جب تمہارے پاس میری جانب سے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب تمہیں میری جانب سے ہدایت پہنچے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا، آج کے زمانے کی بات کرتا ہوں، پہلے نبیوں کے ساتھ ان نبیوں کی امتی، میں آج کی بات کرتا ہوں، سادہ لفظ میں یوں کہیے جو دامن مصطفیٰ میں پناہ لے لے گا، جو نبی کی غلامی کا پٹا گردن میں سجا لے گا، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے سامنے سر تسلیم خم کر لے گا، فمن تبع ہدایا، جو بھی اتباع کر لے گا ہدایت کی، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آدم کوئی غم نہ کرو، کوئی خوف نہ کرو، میں اسے پھر جنت عطا فرما دوں گا۔ اب تم جنت سے جا رہے ہو نا، تو جو نیک ہوگا نا، میرا کہنا مانتا چلا جائے گا، میں اس کو جنت عطا فرما دوں گا۔ یعنی فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ میری اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے بابو حضور رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی، بہت پیاری مثال دی۔ میرے کریم آقا نے اشارہ گرامی قدر فرمایا، ایک آقا نے بادشاہ نے محل بنایا، اس محل میں انواع و اقسام کے کھانے، طرح طرح کے پھل، زمانے بھر کی ساری نعمتیں، نوکر چاکر، وہ سب کچھ محل کے اندر رکھا۔
اپنے ایک نمائندے کو بھیجا، جاؤ لوگوں کو بلا لاؤ، آ کے کہو آؤ بہت سارے محل ہیں، جو چاہو جس محل میں چاہو داخل ہو، جو محل اسی کا، سارے کھانے اسی کے، سارے پھل اسی کے، سارے باغات اسی کے، سارے لوازمات جو مال و متاع محل کے اندر موجود ہے سنبھالو، سارے کا سارا اسی کا۔ وہ بندہ آیا، اس سے لوگوں کے سامنے اعلان کیا، او لوگوں آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں لے چلوں ان باغات میں، ان محلات میں، اپنے اپنے محل سنبھال لو۔ کچھ لوگوں نے کہنا مان لیا، وہ اس کے ساتھ چلے گئے اور وہ محلوں کے مالک ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہنا نہیں مانا، آقا ناراض ہو گیا، انہوں نے بلانے والے کو جھٹلایا، آقا ناراض ہو کے ان کو آگ کے اندر پھینک دیا۔ پھر فرمانے کہ تم جانتے ہو آقا کون ہے، بلانے والا کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ میرے نبی فرمائیں گے آقا اللہ تعالیٰ ہے، بلانے والا میں مصطفیٰ ہوں، محل جنت ہے، میں تمہیں جنت کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں۔ تو جو کوئی پیروی کرے گا وہ جنت پہ چلا جائے گا، لیکن والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے انکار کیا ہماری آیات مقدسہ کا، اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ میں جلنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا تیرا شکر ہے، میں قبل ازیں بھی بعض اوقات آپ کو یہ کہہ چکا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، نماز ادا کرنے کے بعد، جس نماز کے بعد نفل پڑھے جاتے ہیں، ظہر کی نماز ہے، مغرب یا عشاء کی نماز، جو آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں پہلے ہی، خواہ وہی نفل پڑھیں اور پڑھنا چاہیں اور پڑھ لیں، ورنہ وہ نفل تو ہے نا، اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھ کو ہدایت عطا فرما دی ہے، تو نے مجھ کو کلمہ طیبہ کی توفیق عطا فرما دی ہے، مجھ کو ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کی تعداد کم ہے، کافروں کی تعداد زیادہ ہے، جانتے ہیں نا آپ، وہ زیادہ وہ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، کم وہ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں۔ مولا تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو جنتیوں میں رکھا ہے، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالیٰ اعلم باسرار کتابی۔